والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أما بعد. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. محترم سامعین کرام، کل کے درس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر پہلے یہ حکم تھا کہ جنازہ جس وقت رکھا نہ جائے اس وقت تک اس میں شریک آدمی ہرگز نہ بیٹھے، اور پھر بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیٹھنے لگے اور لوگوں کو بھی بیٹھنے کا حکم دیا. گویا پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا اور بعد میں جنازہ رکھے جانے سے پہلے بیٹھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت قرار دیا اور جائز قرار دیا. گویا پہلے والا حکم منسوخ ہوا اور بعد والا حکم باقی رہا. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یعنی شریعت اسلامیہ کے اندر پہلے یہ حکم تھا کہ جب کوئی جنازہ گزرے تو اس کو دیکھ کر کے کھڑا ہو جانا چاہیے. یہ حکم پہلے تھا موجود، شروع اسلام میں یہ حکم موجود تھا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح البخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1310 کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. اور اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو صحیح البخاری کتاب الجنائز باب من قام لجنازۃ یہودی حدیث نمبر 1311 کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: مر بنا جنازۃ فقام لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقمنا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے قریب سے ایک جنازہ گزرا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، لہذا ہم بھی کھڑے ہو گئے. فقلنا، اس کے بعد ہم نے کہا: یا رسول اللہ انہا جنازۃ یہودین، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی کا جنازہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. سامعین کرام، ایک اور روایت ہے جو صحیح البخاری کی ہے. صحیح البخاری کے اندر یہ روایت کتاب الجنائز باب القیام للجنازہ حدیث نمبر 1307، اور اس کے علاوہ یہ روایت صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد دونوں کے اندر ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا لها حتی تخلفکم او توضع، یعنی جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو اس وقت تک کھڑے رہو جب تک کہ جنازہ گزر نہ جائے یا پھر جنازہ رکھ نہ دیا جائے. یہ حکم تھا جو اسلام کے اندر شروع اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شریعت بنائی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ جب کوئی جنازہ دیکھتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا کہ اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا، جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ. شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب احکام الجنائز پیج نمبر 100 پہ فرماتے ہیں کہ یہ قیام کا جو حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے. اور علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے قول کو نیل الاوتار والوم نمبر 3 پیج نمبر 23 پہ نقل کیا ہے کہ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ، ان تینوں کا بھی یہی قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا جنازے کو دیکھ کر کے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. سامعین کرام، یہ جو حکم منسوخ ہو گیا ہے اس حکم کو منسوخ کرنے والے جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور اس میں سے پہلی دلیل وہی حدیث ہے جو میں نے سنن ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرنا بالقیام فی الجنازہ ثم جلس بعد ذلك وامرنا بالجلوس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازہ میں کھڑے ہونے کا حکم دیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے لگے اور ہمیں بھی بیٹھنے کا حکم دے دیا. ایک اور روایت ہے جس روایت کو بیان کرنے والے امام ابن سیرین ہیں
اور یہ روایت جو ہے یہ روایت سنن نسائی کتاب الجنائز باب الرخصت فی ترک القیام. اس روایت کے اندر امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ حسن رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حسن رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ایک جگہ بیٹھے تھے. قریب سے ایک جنازہ گزرا تو حسن رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے نہ ہوئے. جب حسن رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ قام لها ثم قعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوئے اور بعد میں پھر بیٹھنے لگ گئے. سامعین کرام، یہ دو دلیلیں ہیں جو صحیح اور راجح قول کے مطابق، یہ دونوں جو حدیثیں ہیں، یہ جو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، یہ دونوں اپنے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیتا ہے. گویا پہلے شریعت اسلامیہ کے اندر یہ حکم تھا کہ جنازے کو دیکھ کر کے کھڑا ہو جائے، اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ کیا اور اس کی جگہ پر بیٹھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اسلامیہ کے اندر جائز قرار دیا. بعض علماء ان کو ناسخ نہیں مانتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کھڑا ہونا افضل ہے اور بیٹھ جانا ان حدیثوں کی روشنی میں جائز ہے. امام ابن حزم رحمہ اللہ اور علامہ نووی رحمہ اللہ، امام ابن حزم اپنی کتاب، امام ابن حزم کا یہ قول علامہ شوکانی نے اپنی کتاب نیل الاوتار والم نمبر 3 پیج نمبر 23 پہ نقل کیا ہے، اور علامہ نووی نے اس بات کو المنہاج شرح مسلم کے اندر، صحیح مسلم کی شرح کے اندر والم نمبر 4 پیج نمبر 34 پہ علامہ نووی نے اسی بات کو بتایا کہ یہ منسوخ نہیں کیا بلکہ کھڑا ہونا افضل ہے اور بیٹھ جانا جائز ہے. لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے جو علامہ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یعنی جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہونے کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور کھڑا ہونا بالکل ضروری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے، صحیح کتاب و سنت کے مطابق علم سیکھنے اور اس علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.